یہاں وہ تھا جسے دنیا والے ویرانہ کہتے ہیں۔ یہاں افغانوں کے پرانے قلعے کے کھنڈر بکھرے پڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جنگلی جانوروں کی بھیانک آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور جس سوئے ہوئے سناٹے کو جگانا چاہتی تھیں اس میں خود سو جاتی تھیں۔ سن 1638 کا ذکر ہے کہ چنگیز اور تیمور کے خاندان کے چشم چراغ، پرتاپی مغل ونش کے 5ویں شہنشاہ حضرت شاہ جہاں، جن کی رگوں میں بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر کا خون دوڑ رہا تھا، دلی تشریف لائے، اور انہیں جمنا ندی کے کنارے یہ جگہ پسند آئی۔ دلی جو ہندوستان کا دل ہے، جسے ہر پرانی سلطنت نے راجدھانی مانا، وہ دلی ہمیں آواز دے رہی ہے۔ اب ہم اس شہر کو اپنی راجدھانی بنائیں گے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا مضبوط قلعہ تعمیر کرائیں گے جو مغل سلطنت کے جاہ و جلال کا نمونہ ہوگا اور ہندوستان کی شان و شوکت کا نشان۔ قلعے کی دیواریں اونچی ہونے لگیں۔ پہلے 1.5 میل لمبی اور 40 ہاتھ اونچی اٹکونی فصیل کھڑی کی گئی۔ پھر شاہی محلوں کی باری آئی، بیگمات کے رہنے کے لیے رنگ محل، اسے ممتاز محل بھی کہتے ہیں، شہنشاہ کے آرام کے لیے آرام گاہ، عبادت کے لیے تسبیح خانہ، دربار کے لیے دیوان خاص اور دیوان عام، اور غسل خانے کے لیے حمام۔ شاہی حمام میں پانی پہنچانے کے لیے جمنا کی لہریں دھارا سے اٹھا کر قلعے کی اونچائی تک پہنچا دی گئیں، اور وہ سنگ مرمر کی گود میں مچلنے لگیں۔ اس کا نام نہر بہشت رکھا گیا۔ یہ نہر حمام، دیوان خاص اور خوابگاہ سے گزرتی ہوئی رنگ محل میں آ جاتی ہے، جہاں ایک حوض میں کمل کا پھول بنا ہے، پھول میں پیالہ ہے اور پیالے سے فوارہ نکلتا ہے۔ نو برس کی محنت کے بعد اپریل سن 1648 میں وہ دن آیا کہ شاہی جلوس سے سڑکیں جاگ اٹھی۔ شہزادہ دارا شکوہ نے سونے کی اشرفیاں اور چاندنی کے چھلے نچھاور کیے۔ شہاب الدین محمد صاحب قران ثانی ذل سبحانی گیتی پناہ شاہ شہاں شہنشاہ ہندوستان بادشاہ سلامت زندہ باد شہنشاہ ہند زندہ باد۔ اس قلعے کی تعمیر کی یاد میں ایک نیا سکہ جاری کیا جائے۔ قلعے کا نام قلعہ معلیٰ ہوگا۔ تخت طاؤس دیوان خاص میں جگمگائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی مسجد بھوجلا پہاڑی پر بنائی جائے گی۔ لال قلعے کے باہر نیا شہر بسنے لگا۔ شاہی خاندان کے لوگوں اور امیروں نے اپنا شوق پورا کیا، اپنی مسجدیں بنوائیں، محل کھڑے کیے۔ شاہ جہان کی چہیتی بیٹی جہان آرا نے چاندنی چوک کا بازار بنوایا۔
नए शहर का जश्न 9 दिन तक मनाया गया। शहर का नाम बादशाह के नाम पर शाहजहानाबाद रखा गया। इससे पहले 6 बार दिल्ली का नगर उजड़ उजड़ कर बसा था। ये 7वीं दिल्ली थी। ये पूरब का सबसे न्यारा शहर था। इसकी रौनक देखने और बढ़ाने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आने लगे। मिशनरी, व्यापारी, सैर सपाटे के शौकीन और दूर देशों के सफीर और राजदूत। हुकूमत फ्रांस से आली जनाब फ्रांसवा बर्नियर तशरीफ लाते हैं। बादशाह सलामत की इनायत से मुझे आज शाही दरबार में दिन गुजारने की इज्जत मिली है। क्या शानदार नजारा है। सबसे पहले शाही अस्तबल के घोड़े शहंशाह की नजर से गुजारे जा रहे हैं। हर किस्म के घोड़े, हर नस्ल और रंग के घोड़े अब हाथी पेश किए जा रहे हैं। वाह वाह, ये सचमुच गजराज है, चलते फिरते किले। लीजिए, अब शाही चिड़ियाघर के जानवर आ गए। जानवरों के बाद फौजी दस्ते। इस तमाशे में आधी सुबह बीत गई। अब बादशाह सलामत काशकाश की तरफ तवज्जो करते हैं। फरियाद है, शहंशाह के दर पर फरियाद लेके आए हैं। आला हज़रत हर तरह के मामले और शिकायतें सुनते हैं, अमीर की और गरीब की, पड़ोसी की पड़ोसी के खिलाफ और प्रजा की हुकूमत के खिलाफ। लीजिए, एक दिन का काम पूरा हो गया। अब शहंशाह का आराम का समय है। महल नाच गाने और घुंघरुओं की झनकार से गूंज उठा है। किले के दरवाजे बंद हो जाते थे, सिर्फ मर्दों के लिए। औरतों का राज हो जाता था। औरतों का पहरा, औरतों की दुकानें, मुगल शहजादियों और बेगमात खरीदारी के लिए निकलती थीं और लाल किला मीना बाजार में बदल जाता था।
इस पुराने देश के इतिहास में ये एक सुनहरा युग था। दुनिया की आंखें लाल किले की तरफ लगी थी। किले मोहल्ला की तारीफ दीवाने खास में सोने के हरफों में लिखी थी। अगर फिरदौस पर रूए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। अगर जन्नत जमीन पर है तो यही है, यही है, यही है। की गुलाबी जाड़े शुरू हुए थे कि बादशाह सलामत बीमार हो गए। लोगों को कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते को शाही महल पर मंडलाते देखा है। शाहजहां के बेटों ने अफवाहें सुनी और सुनते ही हर बेटा हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा। भाई ने भाई का खून बहाया। बीमार बादशाह बेबसी सी खूनी तमाशा देखता रहा। आखिर शाहजहां के तीसरे बेटे शहजादा अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद ने सब भाइयों पर फतेह पाई और सन 1659 में औरंगजेब आलमगीर के नाम से अपनी शहंशाही का ऐलान कर दिया। दिल्ली के लाल किले में ये पहला जश्न ताजपोशी था। तख्ते ताऊस दीवान आम में शहंशाह का इंतजार कर रहा था। इसके सोने के सुंदर पायों में ज़मुर्रद और हीरे जड़े हुए थे। दो मोर अपनी दुमें चमर की तरह फैलाए हुए थे और इनमें नीलम, याकूत, हीरे, लाल और पुखराज जगमगा रहे थे। तख्त पर जरी का शामियाना था। दोनों तरफ दो शाही छत्र थे। उनकी डंडियां 8 फुट लंबी ठोस सोने की थीं और सामने ईरानी और कश्मीरी कालीन बिछे हुए थे। ये मुगल शान और शौकत, ताकत और दौलत की आखिरी नुमाइश थी। आज की रात खुदा की दुनिया को एक शहंशाह ने और भी हसीन बना दिया है। हाय अल्लाह, इतने हसीन नज़ारे शायद जिंदगी में पहली बार देखने को मिले हैं। जमुना का पानी है या बिजली पे चांदी है। खुदा देख तो आज खुद अपनी दुनिया पर रश्क करेगा। चारों तरफ से नूर फूट रहा है। ऐसा लगता है दुनिया के तमाम अंधों की आंखों में रोशनी आ जाएगी। रोशनियों की जगमगाहट से दिन का शुबह होने लगा है। जगमगाते बच्चे, जमुना का किनारा भी सजा, जी चाहता है रात कभी खत्म। हाय अल्लाह, जमीन तो बहिश्त बन गई है आज की रात। दिल से दिल का तसादुम और तबाह, कश्मकश में हयात होती है। अल्लाह अल्लाह। नूर ही नूर है कि सिमत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है ताहत नजर आज की रात। औरंगजेब जश्न मना रहा था
اور شاہجہاں آگرے کے قلعے میں بند تھا۔ ہندوستان کے کسی فارسی کے شاعر نے کہا، دری حدیقہ بہار و خزاں ہما آغوش است، زبانہ جام بدست و جنازہ بردوش است۔ اس باغ میں بہار و خزاں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، زمانے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور کندھے پر جنازہ۔ آخر نہ ٹلنے والی گھڑی آ گئی۔ 22 جنوری سن 1666 کے دن ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے سجانے والا بادشاہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ آگرے کا تاج محل، دلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد، لاہور اور اجمیر کے محل، قلعے اور مسجدیں، ساری عمارتیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ایک شاندار بادشاہ کی شاندار یادگاریں جنہوں نے اسے امر بنا دیا۔ اورنگزیب نے بھی لال قلعے کی عمارتوں میں اپنی عبادت کے لیے ایک چھوٹی سی پیاری سی عمارت جوڑ دی، اور یہ تھی موتی مسجد۔ اورنگزیب مذہب کو پابند تھا مگر تنگ دل، اس کی مزاج میں خشکی تھی، سنگیت کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں، اس رونے پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ سلے الہی، سنگیت کی موت ہو گئی، اب تو اس کی لاش دفن کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس کو اتنا گہرا دفن کرنا ہے کہ اس کی آواز پھر کبھی سنائی نہ۔ موسیقی کا تبدیلی وقت کا اٹل قانون ہے، ہر سورج چھپنے کے لیے ابھرتا ہے، ہر پھول مرجھانے کے لیے کھلتا ہے۔ آخر مغل سلطنت کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب کو ہر طرف سے بغاوتوں نے گھیر لیا۔ دکن سے شیواجی کی للکار پر مراٹھے اٹھ کھڑے ہوئے، اتر پچھم کی سرحد پر خوشحال خان خرتاک کی رہنمائی میں پٹھانوں نے بغاوت کر دی، پنجاب میں سکھوں نے تلوار کھینچ لی، دلی کے چاروں طرف راجپوتوں اور جاٹوں نے لڑائی پر کمر کس لی۔ اورنگزیب میں بہت سی خوبیاں تھیں مگر وہ اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی سلطنت کو نہ بچا سکا، اپنی ہندو مسلمان اور سکھ رائے کو اکٹھا نہ کر سکا۔ سلطنت کے ساتھ اورنگزیب کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ آزما ہما فساد باقی، میں ہی فساد کی جڑ ہوں۔ میں اس دنیا میں اجنبی آیا تھا اور اجنبی جا رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں کون ہوں، کیا ہوں، کس لیے آیا، میری منزل کہاں ہے۔ ہر سانس نا امیدی کا پیام لے کر آتی ہے۔ موت کا سناٹا بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ الوداع، الوداع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس طرح اورنگزیب کی حکومت کی 50 اور زندگی کے 90 سال ختم ہو گئے۔ باپ اور بیٹے میں نفرت، بھائی اور بھائی میں عداوت، یہ بابر کے گھرانے کی ریت بن گئی۔ بادشاہ کٹپتلیوں کی طرح آتے اور جاتے رہے اور مغل گھرانے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگاتے رہے۔
انہی میں ایک ناچ کا عاشق اور گیت کا رسیا تھا جس کا دل ایک بازاری عورت پر آ گیا۔ محمد معیز الدین جہاندار شاہ بادشاہ گیتی پناہ۔ لال کنور، حور کا سراپا اور بلبل کی آواز۔ کنیز لال کنور بادشاہ سلامت کی قدم بوسی کرتی ہے۔ لال کنور، تم آج سے بیگم امتیاز محل کہلاؤ۔ علی جان، کیا باندی اس لائق ہے؟ امتیاز، تم آج سے ملکہ کہلاؤ گی۔ نقارے تمہاری آمد کا اعلان کریں گے۔ تمہارے سر پر شاہی چھتر کا سایہ رہے گا۔ تمہاری ہر بات حکم ہوگی اور ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ علی جان، میں اس محل میں رہوں گی تو زہرا مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ زہرا؟ کون زہرا؟ زہرا میری سب سے پیاری سہیلی، وہ تربوز بیچتی ہے۔ دلی کے سب سے میٹھے تربوز۔ علی جان، انہیں ضرور چکھیں۔ ضرور چکھیں گے۔ ہم زہرا کو تمہاری خاص خادمہ مقرر کرتے ہیں، وہ بھی محل میں رہے گی۔ علی جان، آپ کی مہربانی۔ اور نعمت کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ اب یہ نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت خان کلان حضور میرا بھائی سارنگی بجاتا ہے۔ بہت ہوشیار ہے۔ کیا کہا؟ ہوشیار ہے؟ حکومت کو ہوشیار آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسے ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ او علی جان، وہ اس خبر سے کتنا خوش ہوگا۔ آپ کتنے نیک دل اور مہربان شہنشاہ ہیں۔ میری پیاری لال، نہیں، امتیاز محل۔ ہم شہنشاہ ضرور ہیں لیکن محبت کے غلام۔ نتیجہ، اندھیر نگری چوپٹ راج اور دیوان خاص اس کا مرکز، جہاں سے ایک احمقانہ فرمان جاری ہوتا تھا۔ اب مغل دربار میں سازشوں نے سر اٹھایا۔ بادشاہ درباریوں اور امیروں کے ہاتھ میں شطرنج کے مہرے بن گئے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ بابر اور اکبر جیسے شاندار پرتاپی بادشاہوں کے بیٹے ہیں؟ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، اعلی حضرت ابو الفتح ناصر الدین محمد شاہ بادشاہ غازی شاہ شہاں شہنشاہ ہندوستان۔ لیکن عام لوگوں کے لیے تو وہ صرف محمد شاہ رنگیلا تھا۔ اب نظارہ بدلتا ہے۔ لال قلعہ طوائفوں کا بازار بن گیا اور ناچنے والیوں کے گھنگروں کی جھنکار سے گونج اٹھا۔ شراب کے پہلے خالی ہی نہ ہوتے تھے۔ سجن تم مکھ ستی آہستہ آہستہ، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں دلبر سو۔ جہاں پناہ نادر شاہ کی فوجیں بے روک ٹوک بڑھ رہی ہیں، طوفان کی طرح
जादू भरे तोरे नैना रसीली तोरी अखियां बलमा रे जादू भरे तोरे नैना जादू भरे तोरे नैना रसीली तोरी अखियां जादू भरे तोरे नैना जादू भरे तोरे नैना ठीक है, हम मुकाबला करेंगे। एक जाम हार से मामला आखिर रंगीला लड़खड़ाता हुआ मुकाबले को निकला, मगर मुकाबले से पहले ही शाही फौज के पैर उखड़ गए। ऐश पसंद बादशाह ने अपनी जान की भीख मांगी और नादिर शाह को हिंदुस्तान की राजधानी में ले आया। सहमे हुए दरबारियों ने देखा कि दीवाने खास का दिल जश्न के चिरागों से जल रहा है। शाह नाच देखने या गाना सुनने नहीं आया था। उसने शाही खजाना खाली कर दिया, संगमरमर की दीवारों में जड़े हुए कीमती पत्थर उखाड़ लिए, दीवाने खास का सोना चांदी उतार लिया। जनता के दिल में आग सुलगने लगी और अचानक शोला भड़क उठा। एक कबूतर वाले ने ईरानी सिपाहियों के हाथ कबूतर बेचने से इनकार कर दिया। बात बढ़ी और गाली गलौज तक पहुंची, फिर मारपीट तक। नादिर शाह घोड़े पर सवार होकर किले के बाहर निकला। सड़कों पर अपने सिपाहियों की लाशें देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। जब तक मेरी तलवार में आग से वार है, तब तक इस बदबख्त शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा जाएगा। बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, सबके सर उतार दो। जो सामने आए, कत्ल कर दो। तीन दिन और 3 रात कत्लेआम होता रहा। आ रहा हूं। सैकड़ों हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। दिल्ली के गली कूचों में खून पानी की तरह बह रहा है। करें क्या? कर क्या सकते हैं? सुना है हमारे बादशाह सलामत नादिर शाह से अमन अमान की बात करने गए हैं। हमारी
نادر شاہ 3 مہینے تک لال قلعے کے سینے پر سوار رہا۔ جب وہ گیا تو دلی کا سہاگ اجڑ چکا تھا۔ 1000 ہاتھیوں، 7000 گھوڑوں اور 10,000 اونٹوں پر لوٹ کا مال لدا ہوا تھا۔ اس میں کوہ نور بھی تھا اور تخت طاؤس بھی۔ دلی کے ساتھ تیمور اور بابر کا گھرانہ بھی لٹ چکا تھا۔ اب مغل سلطنت کی لاش تھی اور افغانوں اور مراٹھوں کی ٹکراتی ہوئی تلواریں۔ حملہ وروں کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح آتیں اور دلی کو اجاڑ کر چلی جاتیں۔ میں تو وقت کی آواز ہوں، میرے لیے سب برابر ہے۔ لیکن بربادی کا زمانہ ایک اردو شاعر نے دیکھا تھا، میر تقی میر، دلی کا عاشق، دلی کا دیوانہ۔ ہاں، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ دیوان خاص میں تخت طاؤس کی جگہ اب ایک لکڑی کا تخت رکھا ہے جس پر معمولی رنگ کے پھول بوٹے بنا دیے گئے ہیں۔ جس لال قلعے میں شاعروں کے منہ موتیوں سے بھرے جاتے تھے، اب وہاں سے بھوکی شہزادیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بادشاہ جن کے پیروں کی مٹی آنکھوں کا سرما تھی، اندھے کر دیے گئے ہیں۔ کہاں شاہ عالم بادشاہ اور کہاں ان کے سینے پر سوار ایک لٹیرا عبد القادر روہیلا۔ جہان آباد کا کوئی رکھوالا نہیں رہ گیا، جس کا جی چاہتا ہے آ کر شہر کو لوٹ لیتا ہے۔ دلی نہیں ہے، ایک بھائیں بھائیں کرتا ہوا ویرانہ ہے، اور اس کا ماتم میرے حصے میں آیا ہے۔ سبزن تازہ ہو کی جہاں جلوہ گاہ تھی، دیکھیے تو وہاں نہیں سایہ درخت کا۔ دلی میں آج بھیک بھیمتی نہیں ہے، تھا کل تلک دماغ جنہیں راج و تخت کا۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ ایک کے بعد ایک بادشاہ آیا اور چلا گیا۔ مغل سلطنت لال قلعے کی دیوہاتے ہوئے لال قلعے میں آئے۔ جب بادشاہ تک فریاد پہنچی تو اس نے کہا، دھوبیوں سے کہہ دو ہماری حکومت دریا پہ نہیں ہے، صرف قلعے میں ہے۔ حکومت کی باغڈور مراٹھوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی، جن کا لوہا اٹک سے بنگال اور دلی سے میسور تک مانا جاتا تھا۔ مراٹھوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور انگریزوں کی بنائی۔ لال قلعے کی شاہی فوجوں کی کمان بھی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ہندوستان کا آخری تاجدار دل جلا شاعر بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو 62 سال کی عمر میں مغل سلطنت کی جگہ اس کے کھنڈر وراثت میں ملے۔ لال قلعے کی دیواروں نے آخری بار شاہی نقیبوں کی آواز سنی۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، فروغ خاندان عالی جان گرگانی، چراغ دودھ مان، نشان صاحب قرانی، گوہر آسمانی، مہر منور، سراج الدین محمد ابو ظفر، بہادر شاہ ثانی۔ مایوسی اور پستھمتی کے اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے چراغ کی لو اور بھڑک اٹھتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس نہ تو دنیا کی دولت تھی اور نہ شہنشاہی، مگر ان کا دربار اردو شاعروں کے انمول رتنوں سے جگمگا رہا تھا۔ حضرات، مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔
حضرت ذل سبحانی کا کلام پڑھا جاتا ہے. شمع محفل صاحب عالم مرزا فخرو کے سامنے آتی ہے. صاحبو، حضرت پیر و مرشد تشریف نہ لا سکے. میں بادشاہ سلامت کی غزل پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. ادب سے سنیے. نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا. ہمیں عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. اب شمع حضرت تشنا کے سامنے آتی ہے. آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تم کو خبر، اپنی خبر کچھ. شمع بھی گل بھی ہے، بلبل بھی ہے، پروانہ بھی. رات کی رات یہ سب کچھ ہے، سحر کچھ بھی شمع محفل اب نواب مرزا اسد اللہ خان غالب کے سامنے آتی ہے. ارشاد فرمائیے مرزا بادشاہ. صاحبو، میں بھی اپنی بھیرنی علاقتا ہوں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا جان تم پر نثار کرتا ہوں. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا. ہر بہار کے بعد خزاں آتی ہے اور ہر خوشی کے بعد غم. لیجے بلبل کے گیت ختم ہوئے، راگ رنگ شعر و شاعری کا جادو ٹوٹ گیا. لال قلعے کی محفل جس میں عید کے ساتھ دیوالی اور ہولی کے تہوار بھی منائے جاتے تھے، اجڑ گئی. 11 مئی سن 1857 کی صبح مار ڈالو فرنگی کو، مار ڈالو فرنگی کو. بہادر شاہ بادشاہ زندہ باد، بادشاہ سلامت زندہ باد. یہ کیا ہنگامہ ہے؟ ہم نے میرٹھ کے فرنگی مار ڈالے، ہم مغل تخت دار کے دشمن کو مٹا دیں گے. دونوں کو مار کر سمندر میں پھینک دو. لا حول ولا قوت، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ کیسی گفتگو ہے؟ دروازے کھول دو، ہمیں اندر آنے دو. ہم آپ کے دشمنوں کو ختم کر دیں گے. ہم آپ کو ہندوستان کا شہنشاہ بنائیں گے. اس معاملے پر غور کرنے
ہوئے بہادر شاہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ بغاوت آگ کی طرح سارے دیش میں پھیل گئی۔ دیش بھکت اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنگال سے منگل پانڈے، لکھنؤ سے ملکہ حضرت محل، بہار سے کنور سنگھ اور ان کے بھائی امر سنگھ، کانپور سے نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے اور عظیم اللہ، جھانسی سے رانی لکشمی بائی، فیض آباد سے مولوی احمد اللہ، دلی کا مورچہ صوبے دار بخت خان نے سنبھالا۔ اب دلی آزادی کی لڑائی کا اصلی میدان بن گئی اور لال قلعہ اس کا گڑھ۔ فرنگیوں اور ہندوستانیوں کے درمیان گھمسان لڑائی ہوئی اور مہینوں ہوتی رہی، لیکن ہندوستانیوں کی پھوٹ کی وجہ سے انگریز جیت گیا۔ شاہی خاندان کو قلعہ چھوڑنا پڑا۔ 20 ستمبر سن 1857 کو انگریزی فوجیں لال قلعے میں داخل ہو گئیں۔